اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب زستی آسا مایوس ہو گئے رسول جب نصیحت کرتے کرتے مایوس ہو گئے رسول وظنوا اور گمان کرنے لگے وہ منکرین انہم بے شک وہ قد ہے کذبوا انہوں نے جھوٹ بولا گیا ہے جاءہم ان کے پاس نصرنا ان کے پاس ہماری مدد۔ جب نصیحت کرتے کرتے مایوس ہو گئے رسول اور وہ منکرین گمان کرنے لگے کہ ان سے جھوٹ بولا گیا ہے، اس وقت آ گئی ان کے پاس ہماری مدد۔ پس نجیا نجات دی یا بچا لیا گیا عذاب سے من نشاء جسے ہم نے چاہا، ولا یرد اور لا نہیں یرد رد کیا جا سکتا ٹالا جا سکتا بأسنا ہمارا عذاب عن القومی ایسی قوم سے جو کہ مجرمین جو کہ جرائم پیشہ ہو یا مجرم ہو۔ پس بچا لیا گیا عذاب سے جس کو ہم نے چاہا اور نہیں ٹالا جا سکتا ہمارا عذاب اس قوم سے جو مجرم ہو۔ لاقد ضرور ہے کانا ہم فی قصصہم ان قصوں میں عبرت ہے درس عبرت ہے لی اولی الالباب عقل مند لوگوں کے لیے سمجھدار لوگوں کے لیے ان میں عبرت ہے۔ ما کانا نہیں ہے حدیثاً یہ قرآن ایسی بات یفترا کیسے گھڑ لیا گیا ہو، نہیں ہے یہ قرآن ایسی بات جو یوں ہی گھڑ لی گئی ہو، ولیکن اور کی تصدیقہ بلکہ یہ تصدیق کرتی ہے اللہ زینا ان کتابوں کی بینہ یدیہ جو اس سے پہلے نازل ہوئی تھیں، و تفصیلا اور اس میں تفصیل ہے کل ہر شین ہر چیز کی اس میں تفصیل ہے قرآن مجید میں، وہدن اور سراپا ہدایت ہے، ورحمتن اور رحمت ہی رحمت ہے، لقوم اس قوم کے لیے اس قوم کے لیے یؤمنون جو ایمان لاتے ہیں۔ جب انبیاء کرام نے اپنی قوموں کو توحید کی دعوت دی، اس کی صداقت پر دلائل و براہین پیش کیے اور طرح طرح کے معجزات بھی دکھائے، اور دعوت تو ارشاد کا یہ سلسلہ سال دو سال تک نہیں بلکہ عرصہ دراز تک جاری رہا، تب بھی ان کے دل میں ایمان کی شمع فروزہ نہ ہوئی، تو انبیاء کرام ان کے ایمان لانے سے مایوس ہو گئے۔ کفار نے یہ گمان کیا کہ یہ رسول جو ہمیں ہر روز عذاب کے نزول سے ڈراتے تھے وہ عذاب کہاں ہے، ہم نے تو ان کی دعوت کو ٹھکرانے میں اور انہیں اذیت پہنچانے میں کوئی کمی نہیں کی، اور اگر وہ عذاب آنا ہوتا تو اب تک آ گیا ہوتا۔ عذاب کا نہ آنا اس بات کی دلیل ہے کہ انہوں نے ہم سے غلط بیانی سے کام لیا ہے، یا جس نے ان سے وعدہ کیا کہ میں ان پر عذاب اتاروں گا اس نے وعدہ خلافی کی ہے، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام، ان کے بھائیوں، ان کے والدین، اہل مصر اور دیگر لوگ جن کا ذکر اس صورت میں آیا ہے، ان کے واقعات میں ارباب عقل و دانش کے لیے بڑی نصیحتیں ہیں۔ اس قصہ کے بیان کے بعد کفار کے اس قول کی تردید کر دی کہ یہ کلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود گھڑ کر پیش کرتے میں فرمایا کہ تم خود سوچو، ایک امی جو لکھتا نہیں پڑھتا نہیں، کسی صاحب علم کے پاس اس کی نشست و برخاست نہیں ہے، کسی کے پاس بیٹھتا نہیں، وہ اس واقعہ کو اللہ تعالیٰ کی وحی کے بغیر کیوں کر اس عمدگی سے پیش کر سکتا ہے؟ یقیناً یہ ناممکن ہے۔ اس لیے اس قرآن کی منزل من اللہ ہونے میں کوئی شک نہیں۔ اس کتاب سے تو ان آسمانی صحیفوں کی تصدیق ہوتی ہے جو پہلے انبیاء پر نازل کیے گئے تھے، نیز ان کتب میں طرح طرح کے تغیر و تبدل اور تحریف کے پائے جانے سے ان واقعات میں جو الجھنے اور جو خفا پیدا ہو گئے تھے ان کو یہ کھول کر بیان کرتی ہے، نیز یہ سراپا ہدایت اور رحمت ہے
اس قوم کے لیے جو اس کو اللہ تعالیٰ کا کلام مانے۔